پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، چلیے آج ہم جانتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ دلچسپ ویڈیو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں بہت زیادہ گمراہی پھیل چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر تو لوگ بتوں کو رکھ کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان سے اپنی حاجت طلب کیا کرتے تھے۔ جہالت اتنی پھیل چکی تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بیٹیوں کو عزت ملی اور انسانیت کو ایک نئی زندگی کا آغاز۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی خاموش اور اداس رہا کرتی تھی، لیکن ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا اسی کی وجہ سے وہ کبھی کبھی خوش ہوا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو میرے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہوا کرتے تھے۔ میں جب دھوپ میں گھر سے باہر نکلا کرتی تھی تو بادلوں کا ایک سایہ میرے سر کے اوپر آ جاتا تھا اور میں جدھر جدھر جاتی تھی وہ ادھر ادھر جاتا تھا اور مجھے دھوپ نہ لگتی تھی۔ اور میں جب پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تو کنواں میں جو پانی ہے وہ بہت نیچے تھا۔ میرے جانے کے بعد وہ پانی اتنا اوپر آ جایا کرتا تھا کہ میں بالٹی سے ہی ہاتھ لگا کر کے پانی نکال لیا کرتی تھی، اور پھر میرے جانے کے بعد وہ پانی واپس سے نیچے چلا جاتا تھا۔ لیکن پھر میں یہ سمجھ چکی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری پیغمبر کے آنے کا وقت ہوگا تو اس سے ٹھیک 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکلے گا اور وہ چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس سے ٹھیک 10 دن پہلے وہ تارا آسمان میں چمکنے لگا۔ اسے دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے۔ پھر یہودیوں کے عالموں نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ آسمان پر لال رنگ کا تارا نکل آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ ان کے عالموں نے کہا کہ مکہ میں جا کر کے پتہ کرو کہ کون کون سی عورتیں حمل سے ہیں جن کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو کچھ یہودی مکہ تشریف لاتے ہیں اور مکہ میں پتہ کرتے ہیں کہ کون کون سی عورتیں حمل میں ہیں۔ تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں مکے میں 5 عورتیں ایسی ہیں جو حمل سے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے کہا نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا والد وفات پا چکا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک گھر ہے، عبد المطلب کا گھر۔ عبد المطلب کے یہاں پوتا ہونے والا ہے اور ابھی کچھ مہینے پہلے ہی اس بچے کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ان یہودیوں کی چیخیں نکل گئی اور وہ بھاگتے ہوئے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور ان سے جا کر کے کہتے ہیں، ہائے افسوس، اب نبوت ہم یہودیوں سے نکل کر مکے والوں کے پاس چلی گئی۔ پیارے دوستوں، وقت گزرتا گیا اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار زمین و آسمان، چرند پرند اور تمام مخلوق کر رہی تھی۔ اس بچے کی پیدائش ہونے والی تھی کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اس دنیا کا وجود ہی نہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو صبح صادق میں ہوئی۔ تاریخ عالم میں وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے۔ پاکیزہ بدن، ناف کٹا ہوا، خوشبو میں بسے ہوئے، ختنہ شدہ، بحالت سجدہ میں مکہ مقدسہ کی سرزمین پر اپنے والد جناب حضرت عبداللہ کے مکان پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی ہو چکی تھی، تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بلایا گیا جو اس وقت خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔ تو اچانک خانہ کعبہ کی دیواریں ہلنے لگی اور خانہ کعبہ جھک گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، خانہ کعبہ کیوں گر رہا ہے؟ تو اتنے میں خبر ملتی ہے کہ اے عبد المطلب، تمہارے گھر میں پوتا ہوا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، کعبہ گر نہیں رہا ہے بلکہ میرے پوتے کی تعظیم میں جھک گیا ہے۔ پھر آپ کے دادا خوشی خوشی اپنے گھر آئے اور جوش محبت میں آپ کو اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور نام رکھا محمد۔
آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کی پیدائش ہوئی تو میرے سامنے ایک ایسا نور پھوٹا کہ جس سے میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا دودھ نوش فرمایا۔ سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی حضرت ثوبیہ کا دودھ آپ نے نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا دودھ آپ نے پیا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ کا دودھ کا زمانہ گزرا۔ عرب کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی۔ تو دوستوں، یہ تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کا حال۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں مرحبا یا مصطفیٰ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔